السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر ایک سچے خدا، ایک سچے ایشور بھگوان کی، اللہ کی شانتی اور سلامتی ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو دنیا کے سب سے بڑے محسن اور مہربان ہیں۔ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسان مل کر بھی ان کا شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے۔ وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکے میں 1450 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب وہ اپنی عمر کے 25ویں سال پہنچے تو وہ ایک اچھے تاجر بن گئے تھے۔ ان کا خاندان بہت ہی نیک اور عزت دار خاندان تھا، قریش خاندان۔ جب وہ اپنی عمر کے 40ویں سال کو پہنچے تو انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ نبی کا مطلب ایک سچے بھگوان ایشور کا میسیج لے کر اور دنیا کے تمام انسانوں کو پہنچانا، یہ ان کا کام تھا۔ یہ پیغمبر بنائے گئے تھے اپنی عمر کے 40ویں سال۔ جب اس سے پہلے سارے مکہ کے لوگ ان کو بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ امین تھے، صادق تھے، یعنی سچے تھے، امانت دار تھے، ان پر سب کو بھروسہ تھا، ان سے سب کو محبت تھی۔ جب یہ میسیج انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا، مکہ شہر کے لوگوں کے سامنے رکھا، وہ میسیج کیا تھا؟ ایک بھگوان کی، ایک ایشور کی عبادت کرو۔ ہم سب کو جس نے پیدا کیا، ہم سب کا مالک، ساری کائنات کا مالک، اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت، اسی کی پوجا ہونی چاہیے۔ یہ میسیج انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا۔ اور مکہ شہر میں بہت سارا ظلم ہوتا تھا اس وقت۔ بچیوں کو، لڑکیاں اگر پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ جہالت تھی۔ اور بات بات پہ قتل غارت گری ہوتی تھی، سود خوری کا نظام تھا، 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہر قسم کے رسم و رواج اور جہالت کی انتہا تھی۔ قرآن کریم جیسی ایک کتاب انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا۔ جب یہ میسیج انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا تو وہی ان کے چاہنے والے ان کی جان کے دشمن بن گئے، اور ان سے کہنے لگے کہ اے محمد، آپ یہ پیغام دینا اور دنیا کو ایک خدا کی طرف بلانے کا یہ جو کام ہے اس کو چھوڑ دو، آپ کو اس شہر کا بادشاہ بنا دیں گے، لیکن یہ کام، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ دو۔ تب وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے تو میں یہ دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں چھوڑوں گا، میں لوگوں کو ایک سچے خدا کی طرف، ایک سچے ایشور کی طرف بلاتا رہوں گا۔ جب ان پر ظلم حد سے بڑھ گئی تو وہ اپنے کچھ چاہنے والے، اپنے کچھ ماننے والوں کے ساتھ مل کر مدینہ چلے گئے، جو مکہ شہر سے تقریباً 450 کلومیٹر دور ہے۔ اور مدینے میں ان کے چاہنے والوں کے ساتھ مل کر ایک ریاست قائم کی، ایک حکومت قائم کی۔ اب وہ مدینے کے ایک حاکم تھے، لیکن اتنی سمپل زندگی انہوں نے گزاری کہ ان کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، غربت کی حالت تھی، یعنی اس طرح فاقے کا عالم تھا۔ اور حاکم ہونے کے باوجود 2-3 لباس تھے بس، اوپر جسم کو ڈھانکنے کے لیے ایک کپڑا ہوتا تھا اور نیچے جسم کو ڈھانکنے کے لیے ایک کپڑا ہوتا تھا، بس کچھ خاص موقع پر پہننے کے لیے ان کے پاس 2-3 سلے ہوئے کپڑے تھے، بس اتنا ہی۔ حالانکہ وہ حاکم تھے، بالکل سمپل سی زندگی گزاری انہوں نے، ساری چیزیں انہوں نے تیاگ کر دی تھی۔ اب وہ غربت کی حالت میں تھے، اور ان کے گھر میں چراغ تک نہیں تھا۔ ان کے اپنے خاندان والے، وہ اور سب اندھیروں میں زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس چراغ تک نہیں تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا۔ ہزاروں سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور ان کا پیغام کو قبول کیا، کیونکہ ان کے پیغام میں ایک لاجک تھا کہ ہم انسانوں کی کیوں عبادت کریں، ہم جانوروں کی کیوں عبادت کریں؟ کیا ہم سب کو پیدا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، ان ساری کائنات کا مالک جو ہے، کیا ہم اسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ ہم پیدا کیے گئے چیزوں کی کیوں عبادت کریں؟
ہماری طرح ختم ہو جانے والے انسانوں کو ہم بھگوان کیوں مانیں؟ اس طرح کی بہت ساری لاجک چیزیں ہیں جو ہم کو سوچنا چاہیے. وہ سچے بھگوان کی طرف، ایشور کی طرف انہوں نے انسانوں کو بلایا، اور جو عقل سلیم رکھتے تھے، جو عقل رکھتے تھے، جو سوچ سمجھ رکھتے تھے، جو لاجک ذہن رکھتے تھے، وہ سب اسلام کی طرف آئے اور ان کی دعوت کو قبول کیا. وہ اتنے سمپل کہ جب وہ انتقال ہوئے، چھوٹی سی زمین اور ایک گھوڑا تھا، بس یہی ان کی وراثت تھی. اور وہ وراثت بھی بلکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ جو میری پراپرٹی ہے، یعنی ایک چھوٹی سی زمین اور کچھ بکریاں اور ایک گھوڑا، یہ بھی، اس کو بھی لوگوں میں تقسیم کر دو. اتنی سی سمپل تھی زندگی ان کی. جو ایک سچے بھگوان ایشور کا پیغام جب انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا تو ان کی حالت مالداری اور تاجر کی حالت سے بدل کر یہ غریب، غربت اور بالکل سمپل سی زندگی پہ آ گئی. ان کو نقصان ہوا، لیکن انہوں نے اپنے پیغام کو جاری رکھا اور آخری سانس تک دنیا کے سامنے ایک ایشور، ایک سچے بھگوان کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اور سچائی پیش کرتے رہے.